جان بھی بچائے گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، ہم اپنے ٹائم پر پہنچ جاتے ہیں، لیکن تھوڑی سی طبیعت گڑبڑ تھی تو صبح آدھا ایک گھنٹہ پونا گھنٹہ سونا پڑا. وہ جمع ہو گیا جی. بس وہ باہر سے رپورٹیں آ کے پھر اس کی اصلاح اور پھر 2-3 مہینے بعد آپ انشاءاللہ شاید اللہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المرقات فی علم المنطق، مرقات کے حوالے سے ہمارا سبق چل رہا تھا اور سبق نمبر 16 ہمارا جاری ہے. 16 ہی ہے نا جی، سبق نمبر 16. سبق نمبر 16 میں ہم پہنچے ہیں موجہات میں سے بسائط ختم کر کے مرکبات تک. تو موجہات کیا ہیں، موجہہ کسے کہتے ہیں، اس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی تھی. پھر موجہات کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بسائط، نمبر 2 مرکبات. بسائط پر ہم نے پچھلا لیکچر پورا اسی پر رکھا. آج ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں. تو مرکبات آپ کے سامنے ہم نے بیان کیے تھے، کتنے ہیں جی؟ 7 ہیں. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. اب ان کے حوالے سے چند باتیں آپ نوٹ فرما لیں تاکہ اس بحث میں چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے بطور تمہید کے. سب سے پہلی بات یہ نوٹ فرمائیں کہ قضیہ موجہہ بسیطہ میں اگر لا ضرورت ذاتی، اچھا قضیہ موجہہ بسیطہ میں پہلے تو یہ لکھیں کہ اگر کو لفظ ہٹا دیں کہ قضیہ موجہہ بسیطہ میں اگر ٹھیک ہے، اگر لا ضرورت ذاتی یا لا دوام ذاتی کی قید لگا دیں تو یہ قضیہ موجہہ مرکبہ بن جاتا ہے. لا ضرورت ذاتی، لا دوام ذاتی کی قید لگا دیں تو یہ قضیہ کیا بن جاتا ہے؟ موجہہ. بألفاظ دیگر پیچھے میں نے ایک اور چیز بتائی تھی آپ کو. 2 بسیطوں سے گویا کیا بنتا ہے؟ مرکبہ. بسیطے جو آپ نے پیچھے 8 پڑھے ہیں مشہور، ان کو جب ہم ڈبل کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں تو ان سے کیا بن جاتا ہے؟ مرکبہ. اور میں نے بتایا بھی تھا بسیط کہتے ہی اس کو ہے ما لا جزء لہ، جس کے لیے کوئی جز نہ ہو، سنگل ہو. اور مرکب کہتے ہی اس کو ہیں جو ڈبل ہو. تو جس میں 2 بسیطے ڈبل ہو کر آتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب. تو کیا لکھا آپ نے سب سے پہلے؟ مطلب یہ دوسری بات بھی آپ لکھ لیں، 2 بسیطے گٹھے ہو جاتے ہیں تو اس سے کیا بن جاتا ہے؟ مرکبہ. اچھا جی، لا ضرورت ذاتی کا مطلب یہ ہے، لا ضرورت ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے والے قضیہ میں جو نسبت ذکر کی گئی ہے وہ موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے. وہ موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے نسبت ذکر کی گئی ہے وہ موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے کہ موضوع اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی، موضوع کی ذات کے اعتبار سے ضروری نہیں ہے. لا ضرورت، یہ جو لا ضرورت ہے اس لفظ سے آپ کو دیکھ لیں کہ اس کی ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ذات کے اعتبار سے موضوع کی ذات کے لیے وہ ضروری نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اسی طرح لا دوام ذاتی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قضیے میں جو نسبت ذکر کی گئی ہے وہ موضوع کی ذات کے ساتھ دائمی نہیں ہے، یا موضوع کی ذات کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے. دائمی نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟
ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے. کتنے نقطے ہو گئے؟ 2. نقطہ نمبر 3، لا ضرورہ کے بعد ممکنہ عامہ نکالیں گے، لا دوام کے بعد مطلقہ عامہ نکالیں گے. لا ضرورہ کے بعد ممکنہ عامہ، ممکنہ عامہ کیا ہے؟ پیچھے آپ نے بسیطے میں پڑھا ہے اس کو. اور لا دوام کے بعد مطلقہ عامہ نکالیں گے. اب دیکھیں یہاں پر دو قضیے آ رہے ہیں نا، تو ان 2 قضیوں سے مل کر کیا بنتا ہے؟ مرکبہ. صحیح ہو گیا؟ اچھا، نقطہ نمبر 4، ان 2 قضیوں میں جو قضیہ بسیطہ صراحتاً مذکور ہوتا ہے، صراحتاً عبارت میں کیا ہوتا ہے؟ مذکور، عبارت میں مذکور ہوتا ہے، اور پہلا جز قرار پاتا ہے، اسی کا اعتبار کر کے ہم موجبہ سالبہ کا حکم لگائیں گے. موجبہ سالبہ کا حکم لگائیں گے. موجبہ سالبہ کا حکم لگائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ میں معیار کیا ہے؟ پہلا جز. پہلا جز فعل ہے تو جملہ فعلیہ ہے، پہلا جز اسم ہے تو. اب یہاں پر بھی 2 جملے آئیں گے، تو ہم اس کو موجبہ کہیں یا، کیونکہ ایک موجبہ ہوگا دوسرا لازمی سالبہ ہوگا. اب جب سالبہ ہوگا تو پھر ہم موجبہ کہیں سالبہ کہیں پوری کمپنی کو. تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ پہلا جز دیکھیں گے جو صراحتاً عبارت میں مذکور ہے، جو آپ لا ضرورہ لا دوام کے بعد نکالیں گے محذوف، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اعتبار کس کا ہوگا؟ جو عبارت میں مذکور ہوگا. تو یہ لکھ لیا آپ نے نقطہ نمبر 4. اسی کے ساتھ اضافہ کریں، چنانچہ دوسرا قضیہ لا ضرورہ لا دوام کے بعد لا ضرورہ لا دوام کے بعد یا بالامکان الخاص کے بعد، یا بالامکان الخاص کے بعد، بالامکان الخاص کے بعد محذوف نکالیں گے. لکھ لیا؟ خلاصہ کیا نکلا اس نقطے کا؟ پہلے جز کا اعتبار ہوگا، جو عبارت میں مذکور ہے وہ موجبہ ہے تو سارا پورا پروسیس ہم کیا کہیں گے؟ موجبہ. وہ سالبہ ہے تو کیا کہیں گے؟ نقطہ نمبر 4. نقطہ نمبر 5، نقطہ نمبر 5 یہ ہے کہ کیفیت یعنی ایجاب سلب میں تو اختلاف ہوگا، کیفیت یعنی ایجاب سلب میں تو اختلاف ہوگا، لیکن کمیت کاف پتلا میم یا لمیتا، یہ پہلے بھی گزرے ہیں نا لفظ. کمیت یعنی کلیت جزیت میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی اختلاف نہیں ہوگا. چنانچہ اگر پہلا جز کلیہ ہوا تو لا ضرورہ لا دوام بالامکان الخاص، ان کے بعد لا ضرورہ چنانچہ پہلا قضیہ اگر کلیہ ہوا
تو لا ضرورہ لا دوام اور بالامکان الخاص کے بعد بھی وہ کلیہ ہوگا. کیا ہوگا؟ کلیہ ہوگا، کیونکہ اس میں اختلاف نہیں ہے نا. اور اگر پہلے جزیہ ہوا تو اس بعد میں پھر کیا ہوگا؟ اسی طرح کہتے ہیں، اسی طرح جزیہ میں بھی. آگے لکھتے ہیں اسی طرح جزیہ میں بھی. یہ آپ نے تمہیدی بحث لکھ لیجیے. اچھا، یہ نقطہ نمبر 5. مرکبات میں زیادہ تر جی نقطہ نمبر 6. مرکبات میں زیادہ تر مطلقہ عامہ کو ساتھ ملا کر مرکبہ بنایا جاتا ہے. کیا کہا میں نے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا، بنایا جاتا ہے سوائے ممکنہ خاصہ کے. سوائے ممکنہ خاصہ کے کہ وہ دو ممکنہ عامہ سے مل کر بنتا ہے. کہ وہ دو ممکنہ عامہ سے مل کر بنتا ہے. کون جی؟ ممکنہ خاصہ. سات ہے نا یہاں پر مشہور نا. تو مشہور میں سے 7 میں سے ایک ممکنہ خاصہ بھی ہے نا. کتاب میں دیکھ لیں، جو آپ کے سامنے وہ جدول بنا ہوا ہے، نقشہ بنا ہوا ہے. تو ممکنہ خاصہ کس سے بنتا ہے؟ میں نے کیا بتایا آپ کو آخر میں؟ دو ممکنہ عامہ سے. دو ممکنہ عامہ سے. باقی کتنے رہ گئے پیچھے؟ 6. وہ 6 کے 6 مطلقہ عامہ دیگر کے ساتھ مل کر بناتا ہے جی. باقی 6، باقی یہ ٹوٹل 7 ہے نا. ٹھیک ہے، ٹوٹل 7 ہیں. اچھا، اس میں سے ایک اور بھی نکالیں. ٹوٹل 7 ہے نا. 7 میں سے ایک نکالا آپ نے، کون سا؟ ممکنہ خاصہ. وہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ دو ممکنہ عامہ سے مل کر ایک ممکنہ خاصہ بنتا ہے. اس میں مطلقہ عامہ کا نام نہیں آیا. اچھا، اس کے ساتھ ایک دوسری بات یہ لکھیں، وجودیہ لا دائمہ. وجودیہ لا دائمہ دو مطلقہ عامہ سے مل کر بنتا ہے. ادھر مطلقہ عامہ ڈبل ہو کر آتا ہے، خود ہی ڈبل ہو کر آتا ہے. مطلقہ عامہ سے بنتا ہے. یہ میں آپ کو اس بات کا مکمل خلاصہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں. دو مطلقہ عامہ سے مل کر کیا کرتا ہے؟ بنتا ہے. یہ دو باتیں بھی آپ کی ہوگی اسی نقطے میں. اب تیسری بات، باقی کتنے رہ گئے جی مرکبات میں سے؟ اب 5. وہ 5 میں 2 میں سے ایک مطلقہ عامہ ہوگا. 2 قضیوں میں سے ایک مطلقہ عامہ ہوگا. باقی 5 میں 2 قضیوں میں سے ایک کیا ہوگا؟ مطلقہ عامہ ہوگا. اب یہ جو میں نے تمہید لکھوائی ہے، اگر آپ اس تمہید کو 2-3 مرتبہ پڑھ کے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تو انشاءاللہ مرکبات آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے. صحیح ہو گیا؟ یہ تمہید میں نے آپ کو کئی کتابوں کا مکسچر بنا کے لکھوائی ہے، کئی کتابوں کا. اچھا جی، آگے چلیں جی. اب اس میں آگے جی ہمارے پاس مرکبات کا بیان. مرکبات میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے کون سا آیا ہوا ذرا دیکھیں. سب سے پہلے کون سا آیا ہوا ہے؟ مشروطہ خاصہ. مشروطہ خاصہ. مشروطہ خاصہ میں آپ دیکھیں، یہ مشروطہ خاصہ کے بارے میں جو ہے یہ مشروطہ ایسا مشروطہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اور اس کی ترکیب مشروطہ عامہ اور مطلقہ عامہ سے ہوتی ہے. ایک کتاب اب ایک مجھے دے دیں. میری کتاب آج انہوں نے قبضہ کی ہے حضرات نے. ان کو میں نے کہا آج تم نے مرکات ختم کرنی ہے. آج مرکات ختم کرنی ہے تو اس وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں سیلو
تو وہ جب سے میرے وہ تیسرے سے کام شروع ہوا تھا تو میں نے ایسے لو پہ ان کو چلا دیا تھا. اسی کو خودادا صلاحیتوں کو اجاگر کرنا نا, ہم نے اس کا مطلب یہ لکھا ہوا کہ خود طالب علم کی خودادا صلاحیتوں کو اجاگر کرنا, ان پر کام ڈالنا, ان سے لینا. تو میں نے ان سے کہا آپ جو ہدایت رہتی ہے یا جو بھی رہتا ہے یہ آپ خود تیار کر کے مجھے اس جگہ سے تیار کر کے اس طرح کتاب کے اوپر حاشیہ لکھ کے مجھے اس طرح سناؤ گے. ماشاءاللہ آسان زیادہ کرتے ہیں تو حسنین بھی ساتھ چلتے ہیں. تو وہ اس کے بعد سے ہدایت بھی انہوں نے ختم, وہ تو پہلے ختم کرتی تھی, تو یہ صرف یہ رہتی تھی. اب تو آج ہو سکتا ہے یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے. 3-4 صفحے آخر سے رہتے ہیں. تو وہ خود تیار کر کے پھر میں ان سے کہتا ہوں مجھے نہیں آتی جی, مجھے پڑھاؤ آپ. وہ پھر پڑھاتے ہیں, پھر اس میں سے میں سوالات کرتا ہوں, پھر کہیں سے جواب دے دیتے ہیں, کہیں سے پھنس جاتے ہیں, تو پھر اس کو حل کر لیتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. اچھا جی, تو چلیں جی مرکبات آ گیا. فصل فی المرکبات. المرکبۃ قضیۃ رکبت حقیقتها من ایجاب و سلب. مرکبہ ایک ایسا قضیہ ہے جو جوڑا جاتا ہے اس کی حقیقت کو کس سے جی؟ ایک ایجاب اور ایک سلب سے. یہی بتایا تھا نا, ایجاب سلب میں اختلاف ہوگا, کیفیت میں کیا ہوگا؟ اختلاف. ایک موجبہ ہے تو دوسرا کیا نکالیں گے؟ سالبہ. پہلا سالبہ ہے تو دوسرا کیا نکالیں گے؟ موجبہ. اس بات کو دہرا لیں. دیکھیں پہلا موجبہ عبارت میں صراحتاً آیا ہے تو لا ضرورہ لا دوام کے بعد بالامکان الخاص کے بعد کیا نکالیں گے؟ یہ 3 لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. لا ضرورہ لا دوام بالامکان الخاص کے بعد جو ہم نکالیں گے محذوف وہ کیا ہوگا؟ سالبہ ہوگا. جب ادھر سالبہ آیا ہے تو پھر ان قیدوں کے بعد کیا نکالیں گے؟ موجبہ. صحیح ہو گیا؟ یہ خاص پوائنٹ سے جو میں نے آپ کو لکھوائی. والاعتبار فی تسمیتها کہتے ہیں اس کا نام رکھنے میں اعتبار کس بات کا کریں؟ موجبہ کریں یا سالبہ کریں؟ موجبہ کہیں یا سالبہ کہیں؟ کیا بتایا میں نے؟ وہ جملہ اسمیہ فعلیہ والی رٹ ہے, معیار ہے. بس پہلے جز کو دیکھیں گے. للجز الاول, پہلے جز کو دیکھیں گے. فإن كان الجزء الاول موجبا, اور اگر پہلا جز موجبہ ہے تو قولی کا جیسے کہ تیرا قول بالضرورت کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما, ہر ایک لکھنے والا انگلیوں کو حرکت دیتا ہے جب تک لکھتا رہے, ہمیشہ نہیں. جب تک لکھتا رہے ہمیشہ نہیں. کیا مطلب؟ جب بھی کوئی لکھ رہا ہے تو انگلیوں کو حرکت تو ہوگی, لیکن کیا ساری زندگی حرکت ہی اس کی انگلیوں کو ہوتے رہے؟ ایسے تو نہیں ہے. لا دائمن ہمیشہ نہیں ہے, بلکہ جب لکھے گا تو ہوگی, نہیں لکھے گا تو ہاتھ آرام سے, انگلیاں آرام سے ہوں گی. لا دائمن ہمیشہ نہیں. اب لا دائمن نے اشارہ دیا ہے محذوف عبارت کی طرف. دیکھیں آپ جب فقہ کی عبارتیں پڑھتے ہیں, نحو کی پڑھتے ہیں, تو بس اوقات الا فلا الا فلا اس طرح کے لفظ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار فلاح کا مطلب تو یہ ہے, لیکن فلاح اس نے پورا مطلب لکھا نہیں ہے, تو آپ خود نیچے سے عبارت ڈھونڈ کے حاشیے سے یہ بنا لیتے ہیں. تو کسی جگہ کوئی لمبی عبارت کو کسی لفظ میں اشارہ دے کے مختصر کیا ہوتا ہے, مجمل کیا ہوتا ہے, تو آپ پھر اس کے بعد اس عبارت کو نکالتے ہیں, وہ دوسرا قضیہ ہو جاتا ہے یہاں پر. اب دیکھیں یہاں پر ہر ایک لکھنے والا اپنی انگلیوں کو حرکت دیتا رہتا ہے جب تک لکھتا رہے. کیا ساری زندگی پھر حرکت ہی ہوتی رہے گی؟ لا دائمن ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ حرکت ہی ہوتی رہے. تو اس سے اشارہ پھر دیا کہ جب تک وصف کتابت ہوگی تو ہلیں گی, اور جب وصف کتابت نہیں ہوگی اور بھی ہلنے والے کوئی وصف نہیں ہوگا تو پھر اس کی انگلیاں ہلنے ضروری نہیں. سمیت موجبہ, اس کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ موجبہ. وَإِنْ كَانَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ سَالِبًا, اور اگر پہلا جز سالبہ ہو کا قولنا, جیسے ہم اس کی جگہ یوں کہتے ہیں بِالضَّرُورَةِ لا شَيْءٌ مِنَ الْكَاتِبِ بِسَاكِنِ الْأَصَابِعِ مَا دَامَ كَاتِبًا لَا دَائِمًا, نہیں ہے کوئی لکھنے والا انگلیوں کو ٹکا سکے جب تک وہ لکھتا رہے, سکون سے رکھ سکے جب تک وہ, لا دائمًا ہمیشہ ایسا نہیں ہے. کیا مطلب؟ یہ سکون ہمیشہ نہیں رہتا, کبھی حرکت بھی آتی ہے. اب دیکھیں پہلے اس کو کہتے ہیں سمیت سالبہ, اس کا کیا نام رکھا جاتا ہے؟ سالبہ. کہتے ہیں اگر آپ پہلے اس کو لائیں اور اس کو لائے دائمن کے بعد نکالیں دوسرے کو, ایک صورت, یا یہ دوسرے کو پہلے عبارت میں لائیں اور لا دائمن سے وہ پہلے والے کو نکالیں. نہیں سمجھ آئی بات؟ کتنے جملے دیے ہیں آپ کو یہاں پر ہم نے؟ موجبہ اور سالبہ 2 دیے ہیں نا. اگر آپ نے موجبہ لایا عبارت میں تو لا دائمن ورک میں وہ نیچے والا نکالنا ہوگا آپ کو, لا شیء والا. اور اگر آپ نے نیچے والا پہلے لایا تو لا دوام کے بعد پھر آپ کو پہلے والا نکالنا ہوگا. بات کو سمجھ گئے؟ یہ ہے سارا چکر. ٹھیک صاحب؟
ٹھیک ہے نا, اس طرح نکالیں گے. اب جو آپ نے عبارت میں لایا ہوگا اسی کا اعتبار کر کے ہم اس کو قضیہ کیا کہیں گے, موجبہ یا سالبہ. ومن المرکبات یا المشروطۃ الخاصہ, اور اس مرکبات میں سے ایک مشروطہ خاصہ بھی ہے. وہی المشروطۃ العامۃ, اور وہ مشروطہ عامہ ہے, ما قید لا دوام, جس کے ساتھ لا دوام کی قید لگی ہوگی, لا ضرور نہیں, لا دوام. بالامکان الخاص صرف ایک ہی ہے, وہ آخر میں آئے گا ممکنہ خاصہ کے ساتھ. بحسب ذات, ذات کے اعتبار سے. مر مثالها, مر گئی اس کی مثال پیچھے, گزر گئی مثال اس کی پیچھے. ایجابا سلبا, یہ جو ابھی ابھی گزری, یہ جو ابھی ابھی پیچھے آپ کو مثالیں دی ہیں, کس کی مثال ہے؟ مشروطہ خاصہ ہے. ومنها, اور اسی مرکبات میں سے العرفیۃ الخاصہ, عرفیہ خاصہ بھی ہے. وہی العرفیہ, عرفیۃ العامۃ, اور وہ عرفیہ عامہ ہے, ما قید لا دوام بحسب ذات, کہ جس کے ساتھ لا دوام کی قید لگتی ہے. کما تقول, جیسا تو کہتا ہے, دائما کل کاتب متحرک الاصابع ما دام کاتبا لا دائما, ودائما لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائما. دیکھو پہلا عبارت میں کون سا موجود تھا, یہ کل کاتب دائما, یہ تھا نا, موجبہ تھا. اور لا دائمن کے بعد جس کی طرف اشارہ دیا تو آگے لا دائمن کے بعد پھر آگے کہا دائمن لا شیئم, یہ لا دائمن کے بعد محذوف تھا جو نکالا. اب یہاں بھی دو آئے ہیں, پہلا موجبہ دوسرا سالبہ, تو کیا کہیں اس پورے کو؟ موجبہ. کیا کہیں؟ موجبہ کہیں. اچھا جی, اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ پہلا بھی مشروطہ عامہ ہے نا, یہ کس کے ساتھ مل کر بنا ہے؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ. کس کے ساتھ مل کر بنے؟ دوسرا عرفی خاصہ ہے نا, یہ کس کے ساتھ مل کر بنے؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ. ساتھ لکھ دیں, انہوں نے مطلقہ عامہ نہیں لکھا نا, کس کے ساتھ مل کر بنے؟ دونوں مطلقہ عامہ کے ساتھ مل کر بنے. پہلے میں ملا ہے مشروطہ خاصہ کس کے ساتھ؟ مشروطہ عامہ کس کے ساتھ؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ. دوسرے میں ملا ہے عرفی عامہ کس کے ساتھ؟ مطلقہ عامہ کے ساتھ. میں نے بتایا نا مطلقہ عامہ سب میں آئے گا, شروع میں آپ کو تمہید لکھوائی ہے نا, صحیح ہو گیا؟ شاہ صاحب سمجھ گئے؟ یعنی دونوں کے ساتھ دوسرا قضیہ کون سے بنا ہے؟ مطلقہ عامہ. صحیح ہے. ومنها, اور انہی مرکبات میں سے الوجودیہ لا ضروریہ, وہی مطلقۃ العامۃ ما قید لا ضرورت بحسب ذاتی, اور وہ مطلقہ عامہ ہے جس کو لا ضرورت کی قید کے ساتھ لگایا جاتا ہے. لا ضرورت کی قید کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, لا ضرورت کی قید کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے. کون سا آ گیا جی؟ وجودیہ لا ضروریہ, وجودیہ لا ضروریہ. اچھا جی, تو اس میں ممکن عامہ اس کے ساتھ مل کر آتا ہے. اس کے ساتھ کون مل کر آتا ہے؟ ممکن عامہ. جی اس کے ساتھ لکھیں ممکن عامہ. مطلقہ عامہ کے ساتھ دوسرا کون ملتا ہے؟ ممکن عامہ. صحیح ہو گیا. یہ ہے وجودیہ لا ضروریہ. اچھا, قول جیسے کہ قول ہمارا قولنا کل انسان کاتب بالفعل لا بالضرورہ فی الایجاب, ایجاب میں, ولا شیء من الانسان بکاتب بالفعل لا بالضرورہ فی السلب, کس میں؟ سلب میں. نہیں ہے کوئی انسان کاتب بالفعل. بالفعل کا کیا مطلب لیا جاتا ہے؟ ایک تو بالفعل کا وہ مطلب تھا جو ہم نے تناقض وغیرہ میں پڑھا تھا کہ ایک بالقوہ ہوتا ہے, ایک بالفعل ہوتا ہے. بالقوہ مطلب صلاحیت رکھنے والا, بالفعل وقتی طور پر کام کرنے والا. اور میں نے پچھلے سبق میں یہ بات عرض کی تھی, وہ والا مطلب یہاں نہیں ہے. یہاں مطلب بالفعل کا ہے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی انسان کاتب بالفعل 3 زمانوں میں سے کسی, ماضی, حال, استقبال, کسی ہر زمانے میں تو نہیں کاتب رہتا نا. کسی میں مثلا دیکھیں ابھی یہاں بیٹھے ہیں, جو وقت آپ کا پیچھے گزرا ماضی, جو ابھی ابھی گزر رہا ہے حال, جو تھوڑی دیر کے بعد گزرے گا. تو کیا آپ سارے وقتوں میں لکھتے چلے جا رہے ہیں؟ جی نا, حال ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ کسی ایک وقت میں یہ بات ہو رہی ہے, کسی ایک وقت میں ایک بات ہو رہی ہے. اور ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی حال میں آپ نہیں لکھ رہے, ابھی مستقبل میں لکھیں گے, جیسے لکھیں گے. اچھا جی, لا بالضرورہ, کوئی ضروری بات نہیں ہے یہ. اب اس سے آگے پھر انہوں نے لا شیء من الانسان بکاتب بالفعل وہ نکالا. تو بہرحال پہلا والا کس سے بنا؟ مجھے بتائیں پہلا والا جو بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ اس کو ساتھ دہراتے جائیں. پہلا والا جو قضیہ بنا ہے وہ کس سے بنا ہے؟ مشروطہ عامہ, اور اس کے ساتھ دوسرا کون سا بنا ہے؟
मुतलका आम्मा, मशरूता आम्मा मुतलका आम्मा। दूसरा कौन सा है? मुतलका आमा प्लस मुमकिन आमा। प्लस मुमकिन आम हो गया, वो दूसरा था। कौन सा था जी? नहीं, दूसरा 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 कौन सा था? उर्फिया आम्मा था ना, उर्फिया खासा। उर्फिया खासा किससे बनाए? मुतलका आम्मा तो दूसरा उर्फिया आम्मा। उर्फिया आम्मा मा मुतलका आम्मा बराबर हो गया क्या? बराबरी हो गया क्या? उर्फिया खासा। ठीक हो गया? ये जो लिखा है उर्फिया खासा ही लिखा है ना, तो उर्फिया खासा किससे बनता है? उर्फिया आम्मा प्लस मुतलका आम्मा। फिर दोहरा ले, पहला वाला किससे बनता है? मुतलका आम्मा प्लस कौन सा? हाँ, मशरूता आम्मा। मशरूता आम्मा प्लस मुतलका आम्मा। आम्मा मुतलका आम्मा को दूसरे नंबर पर रख दें, तो बन गया मशरूता खासा। दोबारा बोल, मशरूता खासा किससे बने? मशरूता खासा, मशरूता आम्मा प्लस मुतलका आम्मा। ये सारे आपने पीछे बसायत में पढ़े हुए हैं। दूसरा कौन से? उर्फिया खासा, तो इसका उर्फिया आम्मा निकालें, उर्फिया आम्मा प्लस मुतलका आम्मा। तीसरा कौन सा आ गया? वजूदिया ला जरूरिया। वजूदिया ला जरूरिया में मैंने क्या बताया आपको? मुतलका आमा प्लस मुमकिन आमा। इसमें मुतलका आम्मा प्लस मुमकिन आम्मा। मुमकिन आम्मा, ठीक हो गया? कितने हो गए? 3 हो गए। अच्छा जी, आगे चले जी, आगे आ गया वमिनहा अल वजूदिया ला दाइमा वही अल मुतलकातुल आम्मा। देखें, ये भी मुतलका आम्मा है, ये भी मुतलका आम्मा है। और इसके बारे में मैंने क्या बताया था? वजूदिया ला दाइमा किससे बनता है? तमीद में लिखवाया है, 2 मुतलका आम्मा से। मुतलका आम्मा प्लस मुतलका आम्मा, इसको करें, मुतलका आम्मा प्लस मुतलका आम्मा। वही अलमुतलकातुल आम्मतु मा क़ैदिल्ला दवाम बिहस्बि ज़ात बक़ौलिका फ़िल इजाबी कुल्लु इंसान ज़ाहिकुन बिल फ़इल ला दाइमन। हर इंसान हंसने वाला है, बिल फ़इल यानी 3 ज़ुबानों में से किसी, ला दाइमन हमेशा ऐसा नहीं है। हमेशा ऐसा ये नहीं है कि 3 ज़ुबानों में किसी एक में हंसना ज़रूरी हो सकता है कि तीनों में से किसी एक में हंसे, और ये भी हो सकता है कि ना हंसे। अच्छा, वो कौन का फिर इसी तरह तेरा कौल फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ला शय्यु मिनल इंसान बिज़ाहिक, नहीं है कोई इंसान हंसने वाला, बिल फ़इल ला दाइमन हमेशा ऐसा नहीं है कि वो हंसता ही रहे। अच्छा जी, वमिनहा अल वक्त दिया मुतलक। कितने हो गए जी? कितने हो गए? 4 हो गए। वक्तिया मुतलका। वक्तिया मुतलका, ये वक्तिया है ना, ये क्या है? सिर्फ वक्तिया है। और पीछे बसीता में आपने पढ़ा था वक्तिया मुतलका, साथ कैद पड़ी थी मुतलका। इधर सिर्फ क्या आया हुआ है? तो अब वक्तिया किससे बनता है? वक्तिया मुतलका प्लस मुतलका आम्मा। वक्तिया मुतलका प्लस मुतलका आम्मा। अच्छा जी, ये वो है जो खास वक्त को बताता है, वो सूरज चांद गिरन होने का खास वक्त। बेज़रूरती कुल्लु कमरिन, हर एक चांद, मुनखसिफुन वक्त हैलुलतिल अर्ज़ि बैनहु व बैन शम्सि ला दाइमन, हर एक चांद वो क्या होने वाला है? गिरन होने वाला है। कब जी गिरन होने वाला है? जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान में हाइल हो जाए। ला दाइमन हमेशा ऐसा नहीं है कि चांद गिरन में रहे, चांद गिरन। अब हमेशा ऐसा नहीं, ला दाइमन। अब इससे फिर वो निकाला वह बेज़रूरती, जिसकी तरफ इशारा दिया वो निकाला, वह बेज़रूरती ला शय्यु मिनल क़मरि बिमुनख़सिफ़िल वक्त तरबीई ला दाइमन, और नहीं है कोई चांद गिरन होने वाला चौथे बुर्ज में जब हो, ला दाइमन हमेशा ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं। अब देखें, ला दाइमन दोनों के आखिर में आ रहा है, ला बिज़रूरत दोनों के आखिर में आ रहा है। गोया आप एक जुमला निकालते हैं तो वो दूसरी की तरफ इशारा देता है, दूसरा निकालते हैं तो वो पहले की तरफ क्या देता है? ये वही है कि इशारे चलते रहेंगे। अगर आपने इनका तकाजा पूरा करने की कोशिश किया और आपने कहा मुजबा और उसके बाद कहा ला बिज़रूरा ला बिद्दवाम, आपने निकाला आगे क्या? सालबा। सालबा के आखिर में जाके फिर आप कहेंगे ला बिज़रूरा ला बिद्दवाम, वो फिर इशारा देगा उस पहले हजरत की तरफ। पहले हजरत को निकालेंगे, वो हजरत इशारा देगा दूसरे की तरफ। तो ये एक तसलसल है, एक दौर होता है, एक तसलसल होता है, एक दौर होता है, एक तसलसल होता है।
فلاسفہ اور مناطقہ کے ہاں دور اور تسلسل باطل ہے. دور اور تسلسل کیا ہے؟ دور اور تسلسل باطل ہے. دیکھیں دور یہ موقوف ہے اس پر, 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 یہ موقوف ہے. دور ہے چرل چرل. دور کا معنی دائرہ, بول بول دائرہ, دور چکی. وہ موقوف ہے ادھر, یہ واپس ہو کر موقوف ہے ادھر. ہاں بس چرلتے رہو. اس کو کہتے ہیں دور. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ دور باطل ہے. یعنی اگر کسی چیز میں اس طرح کی کیفیت آ جائے اور وہ اسی پر گھومتی رہے تو یہ دور مناطقہ اور فلاسفہ کے ہاں دور باطل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تسلسل. تسلسل یہ ہے کہ یہ پھر یہ کہتا ہے یہ ہونا چاہیے, یہ کہتا ہے آگے اس طرح ہونا چاہیے, یہ کہتا ہے اس طرح, آگے سرا نہیں لگتا کہیں جا کے. لا الہ متناہی, چلتے چل. لا الہ نہایا, لا الہ نہایا کا مطلب ہے چلتے چل, چھکتے چھک, کہیں رکنے کے نام, کہیں سٹاپ نہیں ہے. اس کا نام ہے تسلسل. کیا نام ہے؟ یہ بھی باطل ہے. اس لیے کہ دنیا میں کوئی کام بھی آپ کرتے ہیں تو وہ اس طرح کا ہو کہ وہ گردش کے ساتھ چلے, دائیں بائیں ادھر ادھر ہر طرف سے ایسے معاملات ہو. اب ایک چیز کو آپ ایک قسم کو یہ اس پر موقوف کر دیں, یہ تیسرے کی گنجائش نہیں چھوڑتے. پھر ایسی چیز کہ جس کا سرا نہیں ملتا تو آپ تو موت تک بھی اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو آپ اپنی زندگی گنوا دیں گے خواہ. فلسفی کو بحث میں قرار ملتا نہیں, دور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا. یہ وہ والی بات ہے, لگا رہے گا ساری زندگی پہ, ڈھونڈتے ہی رہے گا لیکن سرا نہیں مل سکے گا اس کو. اچھا جی یہ بھی ہو گیا. یہ کتنے ہو گئے جی؟ 5 ہو گئے. تسلسل سمجھ آ گئی ہے. ان کے ذہن میں کوئی خاص مثال آئی ہوگی. ایک دن چھٹی خود بھی چھوٹ ختم ہو جاتی ہے. اچھا ومن, اچھا جی اسی طرح جو ہے ومن نمبر 6, نمبر 6 کون سے ہے؟ منتشرہ. نمبر 6 کون سا ہے؟ منتشرہ. منتشرہ یہ جو ہے اس کی ترکیب منتشرہ مطلقہ اور مطلقہ عامہ. منتشرہ خالی منتشرہ ہے نا, جیسے اوپر خالی کیا تھا وقتیہ, تو پھر ہم نے اس کی ترکیب کس سے کی تھی؟ وقتیہ کی. وقتیہ مطلقہ پلس مطلقہ عامہ. اب یہاں پر کون ہے؟ منتشرہ خالص. اس کی ترکیب ہے منتشرہ مطلقہ پلس مطلقہ عامہ. وہی المنتشرۃ المطلقۃ والمقیدۃ باللا دوام بحسب ذات مثالها بالضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائما. ہر ایک انسان ضروری طور پر ہر ایک انسان سانس لیتا ہے لیکن سانس لینے کا کوئی وقت مقرر نہیں, کسی بھی وقت لے سکتا ہے, کسی بھی وقت لے سکتا ہے. لا دائما ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ سانس ہی کے اندر ہو, آکسیجن کے اندر ہو, لیکن لینے کا ٹائم مختص نہیں ہے. کب لیتا ہے کوئی پتہ نہیں, کبھی کبھی اس کو خود بھی نہیں پتہ چلتا میں سانس لے رہا ہوں. تو یہ ہے وقت مجہول, وقت غیر معین, وقت. اور پچھلا کیا تھا جی جو ہاتھ جوڑا ہوا اس کا پڑوسی؟ وقت معین. چاند ایک کب گرن ہوتا ہے اور کب گرن نہیں ہوتا, اس کے وقت متعین تھے. اللہ اکبر. تو یہ ہو گیا منتشرہ. تو یہ کیسے بنا جی منتشرہ؟ منتشرہ مطلقہ. اسی طرح آگیا ہے نمبر 7 ومنها ممکنہ خاصہ. ممکنہ خاصہ ہے وہی التی, وہ ہے حکم فیہا. اچھا یہ کسے بنتا ہے؟ 2 ممکنہ عامہ سے. یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کسے بنتا ہے؟ 2 ممکنہ عامہ سے. 2 ممکنہ عامہ سے بنتا ہے. اب 2 ممکنہ عامہ سے یہ بنتا ہے, مثلا یہاں پر جو مثال دی ہے انہوں نے, وہی التی حکم فیہا بارتفاع ضرورت مطلقہ, وہ ہے کہ جس میں حکم لگایا جائے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم عن جانبی الوجودی. جانبینی تسنیہ تھا, وجود اور عدم کے دونوں جانبوں سے ضرورت کو اٹھا لیا جائے. کیا مطلب بھائی؟ نہ ہونا ضروری نہ ہونا ضروری, گویا مباح ہے.
मुबाह क्या होता है? हो, ठीक है, ना हो कोई मसला नहीं, मुबाह मुबाह इसमें आ गया जैसे। अच्छा, ककौली का जैसे बिल इम्कान अल खास कुल्लु इंसान ज़ाहिकुन व बिल इम्कान अल खास ला शय्यु मिनल इंसानी बिज़ाहिक। समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ पर दोनों जानिब इसके बराबर हैं, दोनों जानिब इसके क्या है? बराबर हैं। तो बहरहाल इंसान के लिए किताबत का या ज़ह का सबूत होना भी ज़रूरी नहीं है और आदमी सबूत होना भी ज़रूरी। कोई कहे ना जी ओसी इंसान ओसी तासी ज़रूर, कोई ज़रूरी नहीं। और कोई ये कहे जी इंसान ना नहीं हंसता, तो ना हंसना ज़रूरी है, नहीं। बस जो चीज़ ज़रूरी है और आदमी ज़रूरी के दर्जे में नहीं है उसको उसी तरह छोड़ दें। ये है बिल इम्कान खास, जिसकी दोनों जानिबें बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ना नफ़ी की ज़रूरत ना इस बात की ज़रूरत, इस तौर पर कि दूसरे को काट के रख दें। हाँ, वक्ती तौर पर हालात बयान कर सकते हैं, होड़ हंसते हैं होड़ नहीं हंसते, वो अलग बात है। तो ये आपके पास आ गए कौन से जी? मुरक्कबात की बात आपकी मुवज्जहात की हमलिया में ख़त्म हो गई। किस में ख़त्म हो गई? हमलिया में। आगे शर्तिया में इन्होंने इस बात को थोड़ा थोड़ा लगाया है, लेकिन हमलिया में जो आपकी 15 मुवज्जहात, 8 मशहूर बसाइट, 7 मशहूर मुरक्कबात, वो क्या हो गए? ख़त्म हो गए। और इसको बाकी आगे शर्तियात आ रहे हैं। शर्तियात इसलिए आ रहे हैं कि पीछे आपने हमलिया ख़त्म किया। अभी क्या ख़त्म किया? तो हमलिया का दूसरा भाई कौन है? शर्तिया है। तो हमलिया छोटा भाई ख़त्म हो गया है और शर्तिया क्या हो गया? बड़ा आ गया है अब। और बड़े में भी इस मुवज्जहात को किसी न किसी दर्जे में रखा गया है। इंशाअल्लाह अगली बातों में हम उसको पढ़ेंगे। बाकी ये जो मैंने आपको लिखवाया है, जो शुरू में पॉइंट्स लिखवाए हैं, वो बहुत ख़ास हैं। वो समझें, वो पॉइंट्स आपके लिए मैंने एक नहीं, दो नहीं, कई किताबों लिटरेचर से इकट्ठे किए हैं मैंने आपके लिए, ताकि आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकें। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके साथ इस किताब में चूँकि मिसालें हैं, मुजबा की भी हैं, साथ सालबा की भी हैं, ठीक है जी। इनको आसान करने के लिए ये जो दूसरी मेरे पास किताब है, इसमें से मैं आपको पिक्चर भी भेज दूँ ताकि आप इसको भी साथ मिला सकें, ठीक है जी। बात को अच्छी तरह समझ सकें। आइंदा इंशाअल्लाह हम शर्तियात से शुरू करेंगे। तो 4 में